معرفت کورس کی 58ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، الحی، القیوم۔ بڑے معروف نام ہیں، امید ہے کہ آپ نے کافی مرتبہ اس کو وظیفے کے طور پر بھی سنا ہوگا، الحی القیوم۔ یہ دو الگ الگ صفات ہیں مالک کائنات کی، لیکن اس طرح سے لازم و ملزوم ہے کہ قرآن الحکیم میں مالک کائنات نے 3 آیات میں ذکر کی ہیں یہ اپنی صفات ہیں، اور تینوں میں ہی ایک ساتھ کی ہیں۔ الحی اور القیوم دونوں کا مطلب بڑا سادہ سا ہے، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جانا ہے۔ حی کا مطلب ہے جو زندہ ہو اور زندہ رکھنے والا ہو، اور قیوم کا مطلب ہے جو قائم و دائم ہو اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہو۔ یہاں پر مالک کائنات نے اپنی یہ جو صفات آپ کے اور میرے ساتھ شیئر کی ہیں نا قرآن الحکیم میں، جس مقام پر کی ہیں، ان 3 آیات کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ملتی ہے۔ کچھ اس طرح سے روایت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 آیات ایسی نازل فرمائی ہیں قرآن الحکیم میں، اگر ان کے توسط کے ساتھ دعا مانگی جائے گی، اگر ان کے حوالے سے دعا مانگی جائے گی، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرمائے۔ وہ 3 کی 3 آیات آپ کے لیے میں نے کوٹ کی ہیں، وہی 3 میں نے آپ کے ساتھ پہلے تلاوت بھی کرنی۔ یہی وہ 3 آیات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام الحی القیوم کو ڈسکس بھی کیا ہے، ذکر بھی کیا ہے۔ یہاں پر آپ نے خاص طور پر یہ خیال کرنا ہے، مالک کائنات الحی اور القیوم جب خود کو کہتے ہیں تو سیاق و سباق میں بات کیا چل رہی ہوتی ہے، اس وقت کیا بات ہو رہی ہوتی ہے، مالک کائنات کس طرف توجہ دلانے کے لیے خود کو الحی اور القیوم کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ ہی فقط اور فقط عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو زندہ رکھنے والا بھی وہی ہے، اور اگر کسی کو قیام مل گیا ہے، کوئی قائم ہو گیا ہے، تو اس کو قائم کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ جب بات ہو رہی تھی، اس بات کے ساتھ مالک کائنات نے بات کیا کی؟ اب ذرا غور کیجئے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یہ آپ نے غور کرنا ہے، مالک کائنات پوری کائنات کی ملکیت کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میری ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب میرا ہے، میں ہی مالک حقیقی ہوں، میرے سامنے کسی کی جا نہیں ہے جو کسی کے لیے کوئی سفارش کر دے، میں جس کو کہوں گا، جس کے لیے کہوں گا، وہ بس سفارش کر سکے گا۔ اس کے بعد مالک کائنات نے کیا کہا؟ یہ بڑا خاص نقطہ ہے جو آپ کو آگے والی آیات میں بھی ملے گا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آپ کے آگے ہے، جو آپ کے پیچھے ہے، وہ سب کا سب جانتا ہے، وہ سب کا سب جانتا ہے، اور میں بھی تو جانتا ہوں، مجھے بھی تو پتا ہے۔ یعنی آپ اگر کبھی کوئی کاروبار کر رہے ہیں، فرض کر لیتے ہیں آپ کا ایک اپنا تجربہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ اتار چڑھاؤ ہے، مجھے یہاں سے خرید کرنا چاہیے، یہاں پہ فروخت کرنا چاہیے، یہاں پہ مجھے تھوڑی سی رشوت رکھ لینی چاہیے ورنہ کام نہیں چلے گا، یہاں مجھے تھوڑی سی رشوت دینی چاہیے ورنہ یہ کام چلنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرا علم ہے، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے یہ کام ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ تو مالک کائنات کا ایک علم ہے، ایک آپ کا اور میرا اپنا جھوٹا علم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تمہارے پاس کوئی علم نہیں، جتنا میں نے چاہا اتنا تمہیں پتہ چل گیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور اللہ تو تمہارے آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو علم کے ساتھ مالک کائنات نے خود کو مختص کیا ہے نا، مالک کائنات اس وقت خود کو کہہ رہے ہیں وہ الحی القیوم ہے، تم ہمیشہ سے نہیں تھے، تم ہمیشہ رہو گے بھی نہیں۔ تمہارا تجربہ، تمہارا علم سالوں پر محیط ہو سکتا ہے، 2 4 5 7 10 20 سال، اور بس مالک کائنات الحی ہے۔ یہ جو کچھ نفع اور نقصانات ہیں، اس کے قاعدے اور جو قوانین ہیں، یہ سب کے سب اسی کے تخلیق کردہ تو ہیں۔ اس کائنات کو تخلیق کردہ جو کچھ بھی معاملات ہیں، یہ جو بھی اس کائنات میں چل رہے ہیں، وہ چاہے آپ چھو سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں، اسی کے تو بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے علم پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے علم پر بھروسہ ہے۔ تو مالک کائنات کہہ رہے ہیں
الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، وہ قائم ہے، وہ زندہ ہے، تم نہیں تھے۔ تو اپنے علم پر بھروسہ کرنے کا کیا تک ہوا؟ آپ کا علم جب مالک کائنات کے علم سے ٹکرا جائے، اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہے ہو آپ کو کرنے کے لیے، اور میرا علم، میرا تجربہ کچھ اور بتا رہا ہو، میرا خیال کہہ رہا ہے کہ میں ایسے کروں گا جیسے اللہ کہہ رہا ہے، تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے کرو، فائدہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جو کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے، وہ کہ یہ لفظ بھی استعمال کرنا مجھے عجیب لگ رہا ہے، شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے بھی، ایک بندے کی اپنے مالک کے ساتھ کوئی تنازع ہو جائے۔ کنٹروورسی کس کے درمیان؟ اللہ اور انسان کے درمیان۔ یہ کوئی ہم پلہ نہیں ہے، تو مال کے کائنات کے ساتھ کوئی کنٹروورسی بنتی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ تو کلیئر ہے 100%۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ تم اپنے علم پر مان کر بھی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے پاس علم ہے بھی نہیں ہے۔ اتنا سا میں نے دیا ہے جتنا میں نے چاہا ہے، اور میں تو الحی القیوم ہوں، میرے پاس پہلے اور بعد میں ہونے والے تمام معاملات کا علم ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں عزت ایسے ملے گی تو پھر ایسے ہی ملے گی، جب میں کہہ رہا ہوں پیسہ ایسے ملے گا پھر ایسے ہی ملے گا۔ مال کے کائنات نے جو بھی آپ کے اور میرے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بنا دیے ہیں، جب کبھی ایسا لگے کہ میرا علم کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، تو پھر خبردار اپنے علم کی قربانی دینا یہاں پر لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے مد مقابل استغفر اللہ، پھر کتنا لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے، مد مقابل کیا ہوا؟ وہ مال کے کائنات ہے، ہم تو مخلوق محض ہیں۔ تو ہماری جو سوچ ہے اس نے کنٹراڈکٹ کر دیا، مال کے کائنات کے علم کی بات نہیں مانی، اپنا نیا علم سامنے بت بنا کر کھڑا کر دیا۔ جب یہ بت بنا کر کھڑا کر دیا، جب آپ کا علم آپ کو بتائے یہاں پر تھوڑا بہت جھوٹ بولنا لازمی ہے ورنہ معاملہ نہیں چلے گا، یہ دنیا داری ہے، یہ ایسے ہی چلتی ہے، تھوڑی بہت دھونس جمانی پڑے گی، یہاں تھوڑا بہت رشوت دینی ہے ورنہ یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ ایسے کہ جہاں جہاں معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اتنا پختہ ایمان عطا فرمائے، تو پھر چھری پھیر دیں اپنی اس علم پر، اپنی اس صلاحیت پر، اپنے اس تجربے پر۔ مال کے کائنات نے جو کہا وہ کر گزرے، جہاں پر بھی کنٹراڈکٹ ہو، جہاں پر بھی آمنے سامنے آ جائیں میرا تجربہ اور اللہ کا بتایا ہوا علم، تو اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، تو پھر اسی کے بنائے ہوئے قوانین بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا۔ فرض کریں ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ گیا ہے، میرا تجربہ اس سے زیادہ ہے، مجھے پتا ہے کانٹا اگر اس کے پاؤں کے اندر ہی رہے گا ناسور بنتا جائے گا، زخم بڑھتا چلا جائے گا۔ میں اسے کہتا ہوں مجھے اس کو کھینچنے دو، میں اسے کھینچ دوں گا تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے، وہ جب میں ہاتھ لگانے لگتا ہوں یا خود بھی وہ سوچتا ہے ہاتھ لگانے کا، اسے لگتا ہے ایسے تکلیف کم ہو رہی ہے، جب یہ کانٹے کو پکڑے گا تو تکلیف زیادہ ہوگی۔ یہ اس کا تجربہ ہے، یہ اس کا علم ہے کہ جب کانٹے کو کھینچنے کے لیے ہاتھ بھی لگایا جائے تو درد زیادہ ہو جایا کرتی ہے، تو وہ مجھے کہے گا یہ کانٹا اندر رہے گا تو کم تکلیف ہے، نکالنے میں زیادہ تکلیف ہے۔ یہ اس کا علم ہے، ناقص ہے۔ میرا علم اس سے زیادہ ہے، میں اسے بتا رہا ہوں کانٹا نکالتے ہوئے تکلیف ہو سکتی ہے لیکن نکل جانے کے بعد یا بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ یہ میرا علم ہے، بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا، شاید نہ آئے، کیونکہ اس کا تجربہ اور میری بات آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، لیکن میری بات زیادہ پائیدار ہے کیونکہ میرا تجربہ اس سے زیادہ ہے، میری عمر اس سے زیادہ ہے، میں نے اس سے زیادہ دنیا دیکھی۔ اگر یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر سیم مثال اب مال کے کائنات کو لے کے اپنے آپ کو بچہ تصور کر لیتے ہیں۔ میرا ایک 5 سالہ تجربہ کہتا ہے کہ یہاں پر معاملات رشوت دے کے ہی چلنے، یہ سودی کاروبار ہوگا تو گھر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح بے برکتی ہو جائے گی، نہیں اس طرح خرچ کرو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سیم کانٹے والا معاملہ میرا وقتی طور پر لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، غلط ہے، سارے کا سارا تجربہ، سارے کا سارا علم جو مال کے کائنات کے ساتھ کنٹراڈکٹ ہو جائے، اس کے علم کے ساتھ ٹکرا جائے، اس کی قربانی لازمی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے، اگر اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں زبردستی کانٹا نکال دیں گے، اور اللہ کرے اللہ ایسی ہی محبت کرے۔ ایک بچہ ہے، وہ ایک کڑوی دوائی کب پیتا ہے؟ مجھے پتا ہے، ڈاکٹر کو پتا ہے
آپ یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، سرنج لگوا لیں، انجیکشن لگوا لیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ بچہ بخار کی اس اذیت کو برداشت کرنا بہتر سمجھتا ہے اور سرنج کی سوئی نہیں لگوانا چاہتا۔ یہ اس کا تجربہ ہے کہ یہ انٹسٹینیس مجھے پین ہوگی، اس کا تجربہ غلط ہے۔ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آپ لگوا لیں سرنج، یہ جب انجیکٹ آپ کے اندر ہو جائے گی طبیعت بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ یہ اگر مثالیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو بالکل ایسے ہی جیسے وہ چھوٹے بچے مریض کا تجربہ ڈاکٹر سے کم تھا یا اس بچے کا میرے علم سے کم تھا، ہمارا علم مالک کائنات کے سامنے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں پر یہ لفظ ہی کیا کہوں کہ کم تھا یا زیادہ تھا، ہے ہی نہیں۔ اللہ کے علم کے سامنے میرا تجربہ یا علم کچھ بھی نہیں ہے، یا کسی کا بھی کچھ نہیں۔ اس وجہ سے مالک کائنات کا علم، اس کی باتیں اس قابل ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جا سکے۔ میری اور آپ کا جو علم اور تجربہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے، اگر اللہ کی بات سے ٹکرائے تو اسے توڑ دینا چاہیے۔ آپ کو الحی اور القیوم کہاں پر مالک کائنات نے خود کو کہا ہے؟ کیا یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ سمجھ آ رہی ہے، ایک دوسری آیت دیکھیے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 2۔ پہلی میں تو آپ جانتے ہیں کہ حروف مقطعات ہیں۔ سورج شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہی واحد الہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ الحی القیوم ہے۔ اس کے بعد مالک کائنات پتہ ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں میں نے کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے، تم سے پہلے میں زبور اور انجیل نازل کر چکا ہوں، میں فرقان نازل کیا کرتا ہوں، میں فرقان نازل کیا کرتا ہوں، فرق کرنے والا۔ یہ قرآن آپ کے لیے، آپ سے پہلوں کے لیے انجیل زبور یہی حیثیت رکھتی تھی، ان کے لیے بھی یہ فرقان تھا۔ فرقان فرق کرنے والا، ایک کسوٹی ہے جس پر آپ نے پرکھنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ مالک کائنات جب آپ کو بتا رہے ہیں نا، اپنے علم پر نہیں جانا، تمہارا علم اس قابل نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے، تمہارا تجربہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے، میں نے تم پر کتاب نازل کی ہے، میں نے قرآن انجیل زبور نازل کیا ہے، میں فرقان نازل کیا کرتا ہوں، فرقان، تو اس پر پرکھ لیا کرو، پھر اگین آپ کو سیم ٹیسٹ ملے گا۔ مالک کائنات الحی القیوم ہے، اللہ کا علم پوری طرح سے قابل بھروسہ ہے۔ اور آپ اگر اللہ کے علم کو صحیح اصلی حالت میں دیکھنا چاہیں، کہاں ملے گا؟ قرآن میں، فرسٹ ہینڈ قرآن میں۔ تو بار کیف اگین دیکھیے، مالک کائنات سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، آیت نمبر ویسے 111 ہے لیکن اس سے پہلے دیکھیے آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، انہیں تو کچھ علم ہی نہیں ہے، یہ علم کا کہاں احاطہ کر سکتے ہیں؟ ایک کہاں پر اپنے علم پر کیا میرے قرآن کو پرکھیں گے؟ کیا پرکھیں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ لوگوں کے چہرے الحی القیوم کے سامنے جھکنے ہی جھکنے ہیں۔ آپ خود جھکا لیں گے تو کریڈٹ مل جائے گا، اگر خود نہیں جھکائیں گے تو بھی جھکنے تو ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں جھکیں گے، جھکانے تو پڑیں گے، خواہ آپ خوشی ہنسی خوشی آئیں یا زبردستی آپ کو کھینچ کر لایا جائے، آنا تو البتہ پڑے گا، لیکن ریوارڈ تبھی ملے گا جب آپ اپنے شعور کی حالت میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آگے فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، جو ظلم اٹھا کر آئے گا ہمارے پاس وہ تو سمجھو برباد ہو گیا۔ کیوں برباد ہو گیا؟ ظلم انسان کب کرتا ہے؟ ظلم انسان تب کرتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے میں وہ جانتا ہوں جو یہ نہیں جانتا، میں آپ کا حق مار رہا ہوں، کیوں؟ میرے پاس علم ہے، میں آپ کی فردوں میں کوئی کاٹا وعدہ کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے، میں آپ کو کورٹ کچہری میں گھسیٹ سکتا ہوں، آپ نہیں گھسیٹ سکتے، میرے پاس علم ہے، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں راستہ کیا ہے، میں یہ جو کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں اور آپ نہیں جانتے، اسی بات پر تو میں نے فائدہ اٹھا لیا ہر ایک معاملے میں۔ ورنہ بارکیف مالک کائنات نے یہ آپ کو الحی القیوم بن کر جب دکھایا ہے، وہ الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے، قائم و دائم ہے، زندہ رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے۔ لیکن یہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ ٹریننگ دے رہے تھے کہ اپنے علم پر میرے علم کو چھوڑ کر بھروسہ نہ کر لینا،
آپ کے اور میرے تمام کے تمام تجربات جو ہیں مال کے کائنات کے علم کی چھتری کے نیچے رہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کنٹراڈکٹ کر جائیں تو قربان کر ڈالیے۔ اللہ ہی کا علم، اللہ ہی کا قرآن فقط اور فقط قابل بھروسہ ہے، آپ کا اور میرا تجربہ یا علم ہرگز اس قابل نہیں ہے۔ اسی سے آگے چلتے ہوئے قرآن ہر زبان کی سیریز میں آپ جانتے ہیں کہ جو ہم چل رہے ہیں تو الحی القیوم کی سیریز کے ساتھ ہی میں نے اس کو بھی آپ کے لیے جو آیت چنی ہے آج یاد کرنے کے لیے، وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 58 ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ حکمیہ صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حکم صادر فرما رہے ہیں۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس حی پر توکل کرو جس نے مرنا نہیں ہے۔ آپ کی یاد کرنے کے لیے جو آیت ہے وہ تو اتنی ہی ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہستی پر توکل کرو جو زندہ ہے اور اس نے کبھی نہیں مرنا۔ اب یہ جب آپ کہیں، مجھے لگتا ہے الحی القیوم والی چیز سننے کے بعد آپ کو یہ تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے یہ آیت کہاں کہاں پر اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے پڑھنی ہے، ہو جائے گا نا۔ لیکن ایک اور ساتھ ایڈیشنل میں آپ کو خیر کہوں گا کہ اگر آپ اس آیت کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، اس کے لیے الحی القیوم کی کس دوبارہ دیکھ لیجئے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل، اب چونکہ وہ سارا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں نہیں کروں گا جو پہلے میں کر چکا ہوں، ایک ایڈیشنل بات میں ضرور آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، فرض کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے میں نے کوئی مال کے کائنات کی نافرمانی کر دی، یہ میرے گناہ کا کس کس کو پتہ ہونا چاہیے، مجھے کس کس کو بتانا چاہیے؟ قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو، ماما کو، پاپا کو، دوستوں کو، کس کو؟ کسی کو بھی نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ دیکھیے مال کے کائنات کیا فرماتے ہیں اسی آیت میں، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 58 کا آخری سیکٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اپنا گناہ شیئر نہیں کریں گے کہ میں نے یہاں پر زنا کیا ہے، میں نے چوری کی ہے، میں نے شرک کیا، میں نے قتل کیا۔ آپ کا اور مال کے کائنات کا معاملہ ہے، اللہ سے توبہ کیجئے، سچی توبہ رجوع کیجئے۔ ہاں اگر آپ کو اصلاح کا پہلو ڈھونڈنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے میں اس کی بھرپائی کرنا چاہتا ہوں کیا کروں، میں مال کے کائنات کو راضی کرنا چاہتا ہوں کیا کروں، اگر آپ راستہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں یا واٹ ٹو ڈو ناؤ، اس مقام سے ریٹرن کیسے ہوا جا سکتا ہے، تو اس معاملے کے لیے آپ مشاورت کر سکتے ہیں، ایگزامپلری طور پر کر سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک بندہ ہے اس سے یہ ہو گیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک ایگزامپلری طور پر ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یار میں چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، میں قاتل ہوں، میں زانی ہوں، میں مشرک ہوں، استغفر اللہ۔ کیوں بتاؤں آپ کو؟ آپ کوئی جج ہیں یا آپ کو مال کے کائنات نے کوئی اتھارٹی دی ہے؟ ہاں البتہ اگر کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس کی بھرپائی کیسے کرنی ہے، تو میں ایسے ہی بغیر کسی کو فائل بنائے، کسی کو سبجیکٹ کے طور پر لیے، اپنا نام لیے بغیر ویسے بات کر دوں کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، آپ مشورہ لے لیجئے۔ اور مال کے کائنات نے ہر ایک کی زندگی میں ایسے بہت سے موڑ، کتابیں، بندے، جگہ رکھی ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو راستے مل جایا کرتے ہیں، سائن بورڈ آپ انہیں کہہ لیں۔ بہرکیف آج کے دن آپ نے جو آیت یاد کرنی ہے وہ یہی ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور جس نے کبھی نہیں مرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔